جولاہے کی دانائی۔ ایک جولاہے کا کسی حکیم کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ حکیم کسی کے لیے نبض تشخیص کر رہا ہے، کسی کے لیے معجون فلاسفہ اور کسی کے لیے عطر فل استخردوس۔ جولاہے کو یہ پیشہ بہت پسند آیا اور کہنے لگا، کون شخص ہے جو ایسا کام نہیں کر سکتا؟ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے بڑی سی پگڑی تیار کرو۔ عورت نے کہا، تیرا برا ہو، تیرے ذہن میں کیا سودا سما گیا ہے؟ اس نے کہا، میں حکیم بننا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، تم خواہ مخواہ لوگوں کی جانوں سے کھیلو گے اور ہلاکت کا سبب بنو گے۔ اس نے کہا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک دکان کرائے پر لی اور شفا خانہ بنا لیا۔ وہاں بیٹھ کر لوگوں کے لیے نسخے تجویز کرنے لگا۔ شام کو کافی آمدنی ہو گئی۔ وہ گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا، میں ہر روز ایک جبہ بنتا تھا جس سے چند ٹکے حاصل ہوتے تھے، لیکن اب دیکھو کتنی آمدنی ہو گئی ہے۔ بیوی نے دوبارہ مشورہ دیا کہ ایک کام چھوڑ دو، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور دوسرے دن پھر دواخانہ پر جا بیٹھا۔ سامنے سے ایک لونڈی کا گزر ہوا۔ اس کی مالکہ جو شدید بیمار تھی اسے کہنے لگی، میری خواہش ہے کہ یہ نیا حکیم آپ کا علاج کرے۔ اس نے کہا، بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو مریضہ کی بیماری ختم ہو چکی تھی، لیکن کمزوری ابھی باقی تھی۔ اس نے کہا، ایک بنی ہوئی مرغی لاؤ اور اس مریضہ کو کھلاؤ۔ مریضہ نے مرغی کھائی تو کمزوری جاتی رہی۔ آہستہ آہستہ حکیم کی شہرت ہو گئی۔ جب بادشاہ کو اس کا پتہ چلا تو حکیم کے پاس آیا اور اس سے دوا طلب کی۔ حسن اتفاق دیکھے کہ اس نے بادشاہ کے لیے بھی کوئی نسخہ تجویز کر دیا جس سے بادشاہ کو صحت ہو گئی۔ بادشاہ کے دربار میں کچھ لوگ موجود تھے جو اس جولاہے کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بافندہ ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے اور لونڈی کو اس کے ہاتھ سے شفا ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ انہوں نے بطور آزمائش چند سوالات تیار کیے اور اس سے پوچھنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا، اگر میں ان سوالات کا جواب دے دوں تو تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات کو صرف حکیم حاذق ہی سمجھ سکتا ہے۔ کیا یہاں کوئی ہسپتال ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا اس میں کچھ دائمی مریض ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں ان کا علاج کروں گا یہاں تک کہ تمام بیک وقت صحت یاب ہو جائیں گے۔ میرے علم پر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، واقعی؟ اس نے کہا، تم یہی بیٹھو، تم میں کوئی میرے پاس اسپتال کے اندر نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ اکیلا اسپتال کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایمس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس نے اس سے کہا، اگر تم نے میری کارروائی کے متعلق کسی کو آگاہ کیا تو پھانسی دلاؤں گا، اور اگر خاموش رہے تو خوشحال کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں خاموش رہوں گا۔ اس نے اس سے طلاق پر قسم لی۔ پھر اسے کہا، کیا ہسپتال میں تیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، کافی مقدار میں تیل لے آؤ۔ اس نے اس تیل کو ایک بڑی کڑاہی میں ڈالا، پھر اس کے نیچے آگ جلا دی۔ جب تیل جوش مارنے لگا تو اس نے ایک مریض کو بلایا اور کہا، تمہارے مرض کی یہی دوا ہے کہ تم اس گرم تیل میں بیٹھ جاؤ۔ مریض نے خدا کا واسطہ دیا، لیکن اس نے کہا، اس کے سوا تمہاری کوئی علاج نہیں۔ یہ بات سن کر مریض کہنے لگا، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، مجھے سر درد تھا، اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، اگر ٹھیک ہو گئے تو اسپتال میں کیوں بیٹھے ہو؟ مریض کہنے لگا، جناب ابھی چلا جاتا ہوں۔ اس مریض نے دوسرے مریض کو اس بات سے آگاہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا کہ میں اس حکیم کی برکت سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس طرح ہر مریض کے ساتھ یہ کارروائی کی۔
حتیٰ کہ ہر مریض سخت صحت یاب ہو کر اپنے گھر روانہ ہو گیا، اور جو لاہے کی حکمت عملی کے باعث ہسپتال مریضوں سے خالی ہو گیا۔